الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کی مناسبت سے تھوڑی دیر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا، اور مزید احسان و کرم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کچھ دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ ابھی خطبہ میں نے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ جل جلالہ عما نوالا ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اے ایمان والو، جمعے کے دن جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف چل کھڑے ہو اور خرید و فروخت بند کر دو۔ جمعے کے لیے حکم ہے کہ جب نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے تو اپنے خرید و فروخت کو بند کر دو۔ جب تم جمعہ کی اذان سنو تو خرید و فروخت کو بند کر دو اور اللہ کی ذکر کی طرف، نمازوں کی طرف دوڑ پڑو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم جانتے مانتے ہو، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم مسلمان ہو۔ اسلام نے جتنا آپسی محبت، صلح و آپسی محبت اور بھائی چارگی کی دعوت دی ہے، اتنا کسی مذہب نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھے۔ اس طرح رات اور دن میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو روزانہ دیکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، پرانے زمانے میں صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہو یا کہیں چلا گیا ہو۔ کیا سمجھتے تھے؟ اگر کوئی مسلمان، کوئی صحابی ایک وقت کی نماز میں جماعت میں نہیں ملتے تھے، جماعت میں شریک نہیں ہوتے تھے، تو لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہو یا کہیں چلا گیا ہو، تو اس کے لیے خیر خواہی کے لیے جاتے، اس کو پوچھ تاچھ کرنے کے لیے جاتے کہ خیریت سے ہے یا نہیں۔ مگر ہمارا حال یہ ہے، مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک وقت یا ایک ہفتہ بھی، اگر ایک مہینہ بھی کوئی مسلمان مسجد میں نہیں آتا ہے تو نماز کی دعوت تو دینا تو دور، اس کی خیر خواہی کے لیے بھی نہیں جاتے کہ میرا بھائی اچھا خیریت سے ہے یا نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی صحابی نماز میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کو منافقت کی علامت سمجھاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی صحابی ایک جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا تو اس کو منافقین کی علامت سمجھاتی تھی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ جمعے کے دن اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر اپنی بستی کے مرکزی مسجد میں جا کر ایک ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کریں۔ جمعے کے دن اپنے محلے کی مسجدیں چھوڑ کر اپنی بستی کے مرکزی مسجد میں جا کر ایک ساتھ مل کر نماز جمعہ ادا کریں اور اس دن کو عید کی طرح منائیں۔ صبح سے نہانے دھونے کا پروگرام کریں، یعنی پاکی حاصل کریں۔ پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا نہانا، ایک ہوتا غسل کرنا۔ نہانا اسے کہتے ہیں جو بدن پر پانی ڈال کر سکون حاصل کرنا، بدن کو ٹھنڈا کرنا، اور غسل اسے کہتے ہیں کہ
کہ بدن پر اس طرح پانی بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. بدن پر اس طرح پانی ڈالا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ غسل میں 3 فرائض ہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہمارے غسل میں ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے پاک صاف ہو جائیں گے. اگر یہ 3 چیزیں غسل میں چھوٹ جائیں گی تو ہم ناپاک ہی رہ جائیں گے. نمبر 1 کلی کرنا، پانی ڈال کر پھینکنا. اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا. نمبر 1 کلی کرنا، اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا. نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک، یہ جو ناک ہے اس کے نرم ہڈی تک، اوپری حصہ ہے اس کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. ایسے اگر پانی پہنچانا اور نہ ہو سکے تو کانی انگلی بھینگا کر ناکوں تک بھگونا، ناک کے نرم ہڈی تک بھگونا، جو گندگی اسے صاف کرنا. نمبر 2 ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا، اس طرح پانی ڈالنا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، کوئی جگہ سوکھی نہ رہے. اگر ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا. اگر یہ 3 چیزیں ہماری غسل میں ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے پاک صاف ہو جائیں گے. اور یہ شرط ہے کہ نماز سے پہلے ہم پاکی حاصل کریں، اچھے طریقے سے پاک صاف ہو جائیں، یہ فرض ہے. صاف ستھرے کپڑے پہنے، گنجائش ہے تو عطر استعمال کریں، سرما لگائیں، ساری سنتیں ادا کر کے مسجد میں آئیں تو ہم اچھے طریقے سے اس دن کو عید کی طرح منا سکیں گے. اور جامع مسجد میں جا کر امام کا خطبہ سنیں. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو کچھ مسلمان ہیں جو خطبہ کے بعد آنا شروع کرتے ہیں، تو ان کو یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کی نماز جمعہ صحیح سے ادا نہیں ہوتی. نماز جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. بغیر خطبہ سنے نماز جمعہ تو ہو جائے گی لیکن جو ثواب ہے وہ ان سے محروم رہ جائے گا. نماز جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. اگر اس کو سنے بغیر ہم نماز جمعہ امام کے پیچھے ادا کریں گے تو نماز تو ہو جائے گی لیکن جو ہمارے لیے الگ سے ثواب رکھی گئی تھی اس سے ہم محروم ہو جائیں گے. اس سے بچنے کی کوشش کریں. اور ہم پورے ہفتہ ہم عشق کی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم ہفتہ میں ایک دن بھی اللہ کے لیے 10 منٹ پہلے مسجد میں نہیں پہنچ سکتے. نماز جمعہ نماز سے پہلے آدھا گھنٹے پہلے اذان ہوتی ہے، اس سے آدھا گھنٹے میں ہم مسجد نہیں پہنچ پاتے. وہی حال ہے کہ مسجد کے اندر جب پہنچتے ہیں، جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتے ہیں، اس سے بچا جائے. اس سے مسجد میں جلد آنے کی کوشش کریں کہ جلد سے جلد کم سے کم جمعہ کے دن ہم پہلے مسجد میں جا کر حاضر ہوں. بتایا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے گیٹ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو بقرہ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور اس کے بعد جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اس کے بعد جو آتا ہے چھوٹی موٹی ثواب مل جاتی ہے. اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ثوابوں سے محروم رہ جاتا ہے. اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے بھی اپنے رجسٹر کو موڑ کر امام کا خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں. ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے جس کے لیے خطبہ سننا واجب ہے وہ خود نہیں سنتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کو عید کا دن کہا ہے، مگر افسوس کہ مسلمان آج کے دن سے لاپرواہی برتنے لگا ہے. آج کا مسلمان موجودہ دور میں لاپرواہی برتنے لگا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھائی جائے کہ جمعہ کس کو کہتے ہیں، جمعہ کی اہمیت کیا ہے، لوگوں کو اس دن کی اہمیت سمجھائی جائے. اگر مسلمانوں نے اپنے فرائض سے غفلت اور سستی برتنی شروع کر دی تو بتائیں ذرا کہ مسلمانوں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. اللہ تعالی ہمیں
اور ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحیح سالم زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ پڑھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مرتے وقت، دنیا سے رخصت ہوتے وقت زبان پر کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام۔